الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال إمامنا الصادق عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. قال لملأ من شيعته بعد أن سلم عليهم: إني والله أحب ريحكم وأرواحكم وأعينونا بورع واجتهاد. صلوات پڑھ محمد وعلى محمد کے بعد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج کی مجلس جو منعقد کی گئی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے، لہذا میں نے اپنی گفتگو کا جو عنوان قرار دیا وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس قول سے کہ جس میں آپ علیہ السلام راوی کہتا ہے کہ آپ نے ایک گروہ شیعوں کا اس کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد ان سے فرمایا کہ خدا کی قسم میں تمہارے جسموں کی جو خوشبو ہے اس سے محبت کرتا ہوں اور تمہاری جانوں سے محبت کرتا ہوں. جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم میں تمہاری جسموں کے خوشبو اور تمہاری جانوں سے محبت کرتا ہوں اور تم سے یہ طلب کرتا ہوں کہ تم بھی میری مدد کرو. وہ کس طرح سے؟ کہا بورع و اجتہاد، پرہیزگاری کے ذریعے سے، ورع کے ذریعے سے، تقوی کے ذریعے سے ہماری مدد کرو. اور اسی روایت میں آگے پھر فرماتے ہیں: اعلموا لا تنال ولایتنا الا بورع، کہ اس بات کو اچھی طرح سے جان لو کہ ہماری ولایت نہیں ملتی الا یہ کہ ورع اور متقی اور پرہیزگار کو. یعنی اگر ہماری ولایت چاہیے تو ہماری ولایت کے لیے تقوی اختیار کرنا پڑے گا، پرہیزگاری اختیار کرنی پڑے گی. دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ اگر محمد و آل محمد علیہ السلام کی ولایت درکار ہے تو پہلے دلوں کو پاک اور طاہر کرنا پڑے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. تو یہ ورع کیا چیز ہے؟
کہاں ورع کی جو تعریف کی گئی ہے یا تقوی اور ورع کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حرام سے پرہیز کرنا، حرام سے بچنا، اس کو ورع کہا جاتا ہے اور تقوی کہا جاتا ہے، پرہیزگاری کہی جاتی ہے۔ بہت زیادہ اس کے اوپر ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو دعوت دی ہے کہ اپنی زندگی میں تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اور ہمیں اس تقوی اور پرہیزگاری کی اہمیت کو اس سے اور زیادہ سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ تقوی نہ ہو، اگر یہ پرہیزگاری نہ ہو تو چھٹے امام کیا فرماتے ہیں کہ ہماری اعلموا ولایتنا لا تنال الا بورع، کہ ہماری جو ولایت ہے وہ بغیر ورع کے نہیں مل سکتی ہے، بغیر پرہیزگاری کے نہیں مل سکتی ہے۔ تو اب سب سے پہلے ولایت آل محمد اگر حاصل کرنا ہے تو ضروری یہ ہے کہ ورع کو اختیار کیا جائے، تقوی کو اختیار کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولایت آل محمد علیہ السلام کے بغیر انسان کی زندگی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے، بغیر ولایت کے زندگی کامیاب نہیں ہے۔ اور ولایت کا ایک اہم مقام ہے، ایک اہم مرتبہ ہے ولایت کا اللہ کی نظر میں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ولایت کا ایک اہم مقام ہے، جسے خود امام جعفر صادق علیہ السلام سے راوی بیان کرتا ہے۔ راوی جو ہے وہ کہتا ہے مفضل بن عمر، یہ راوی خود بیان کرتا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے ملک میں کسی کو شریک قرار نہیں دیا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے حاکمیت میں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے ملک میں، چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حکم میں کسی کو شریک قرار نہیں دیا ہے، لیکن پھر فرماتے ہیں امام علیہ السلام اسی روایت میں کہ لیکن اللہ نے اپنی معرفت اپنے بندوں کو عطا کی ہے، اور وہ روایت بھی ہے نا، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، کہ میں اللہ ایک خزانہ تھا چھپا ہوا، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا، ایک مخلوق کو، فخلقت الخلق، میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا۔ اس خلق سے پھر مراد کون ہے؟ ایک دوسری روایت نے پڑھ کر سہارا دیا کہ اس خلق سے مراد، اس مخلوق سے مراد کہ جس مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تاکہ وہ پہچانا جائے، وہ مخلوق کوئی اور نہیں ہے، وہ مخلوق محمد اور آل محمد علیہ السلام ہے۔ اس لیے کہ خود نبی کریم نے فرمایا ہے اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اگر اللہ نے کسی چیز کو پیدا کیا ہے تو وہ ہمارے نور کو پیدا کیا ہے۔ تو جب اللہ نے اپنی معرفت چاہا تو اس نے بندوں کو خود کو پہچنوایا۔ یہ پوری طویل روایت ہے جس میں امام فرماتے ہیں، پھر دیکھیں ولایت کی اہمیت کو سمجھیں کہ کتنی اہم ہے ولایت آل محمد علیہ السلام۔ اس روایت میں چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا ہے، ارشاد فرمایا، اس کے بعد اللہ نے تمہارے لیے جنت کو مباح قرار دے دیا ہے، جنت کو مباح قرار دے دیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العزت، یہ جملہ جو ہے وہ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت
چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت، راوی کہہ رہا ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اگر کسی دل کو پاک کرنا چاہتا ہے، ارادہ ان یطہر قلبا، اللہ اگر یہ چاہتا ہے کہ کسی دل کو پاک قرار دے تو اللہ اس دل میں ہماری ولایت کو ڈال دیتا ہے۔ اللہ اس دل میں ہماری ولایت کو ڈال دیتا ہے، اور اگر اللہ کسی قلب کو پاک نہ کرنا چاہے، یوں ہی چھوڑنا چاہے، تو اس سے ہماری ولایت کو دور رکھتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جناب آدم کی خلقت اپنے ہاتھوں سے اس وقت تک نہیں کی، یا اس میں روح اس وقت تک نہیں پھونکا جب تک ولایت علی ساتھ میں نہ رہی۔ چھٹے امام فرماتے ہیں جب تک ولایت علی ساتھ میں نہ رہی، اللہ نے جناب آدم کو اپنے ہاتھوں سے خلق نہیں کیا، اس میں اپنی روح کو نہیں پھونکا، اور جب تک ولایت علی موسیٰ کے ساتھ نہیں آئی، موسیٰ کلیم اللہ نہیں ہو سکے، جب تک ولایت علی عیسیٰ کے ساتھ نہیں آئی، عیسیٰ آیت نہیں بن سکے سارے عالمین کے لیے جناب عیسیٰ اس وقت آیت بنے کہ جب ان کے پاس علی کی ولایت آئی۔ پھر چھٹے امام، راوی کہتا ہے چھٹے امام نے فرمایا کہ اس طرح سے میں کتنا بیان کروں گا، میں اس بات کو مختصر کر کے یہ بیان کر دوں۔ کیا مولا، کیسے مختصر کر کے؟ کہا اللہ رب العزت اگر کسی کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے، کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے دل میں یہ ڈال دیتا ہے کہ وہ ہم اہل بیت کا مطیع بن جائے، فرما بردار بن جائے۔ اللہ اگر کسی کے لیے یہ خیر چاہتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، تو اللہ اس کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ وہ اہل بیت ہمارا مطیع بن جائے، ہماری ولایت کا اقرار کرے۔ تو کیا فرمایا؟ دیکھیں چونکہ آج مجلس جو ہے وہ چھٹے امام علیہ السلام کے حوالے سے ہے، تو انہی کے کچھ اقوال جو ہے وہ آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ شیعوں سے کیا فرمایا کہ ورا کے بغیر ہماری ولایت نہیں مل سکتی ہے، اور ولایت کے بغیر شیعہ کیسے شیعہ ہو سکتا ہے نا؟ شیعہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جب ولایت اگر چاہیے تو ضروری یہ ہے کہ پہلے ورا اختیار کیا جائے، ورا ہوگا تو وہاں پر ولایت اہل بیت ہوگی نہیں، بلکہ دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ اگر جہاں پہ بھی ولایت اہل بیت مل جائے، جس دل میں بھی ولایت اہل بیت مل جائے، جس دل میں بھی ولایت محمد و آل محمد مل جائے، جس دل میں بھی علی کی ولایت مل جائے، سمجھ لینا جعفر صادق کے اس قول کے تناظر میں کہ وہ دل پاک ہے، توجہ ہے، وہ دل پاک ہے، وہ دل طیب ہے، وہ دل طاہر ہے، اور اللہ نے ایسے دل کو اختیار کر لیا ہے، اللہ نے ایسے دل کو اختیار کر لیا ہے۔ لہذا جہاں پہ بھی، اور خود جو ہے معصوم کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو جب تم اپنے دل میں ہماری محبت کو محسوس کرو تو سب سے پہلی نعمت پر شکر ادا کرو۔ وہ پہلی نعمت کیا ہے کہ تمہاری ماں نے تمہارے والد کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے۔ نہیں، اس سے ایک بات صاف ہو گئی کہ ولایت آل محمد وہیں آئے گی جہاں طہارت ہوگی۔ جس دل میں جس جگہ پہ طہارت نہیں ہوگی وہاں ولایت آل محمد نہیں پائی جا سکتی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کے ذات پر۔ تو ولایت
محمد و آل محمد علیہ السلام کے سلسلے سے راوی کہتا ہے کہ میں چھٹے امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا۔ راوی عبداللہ ابن ابی یعفور کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام سے بڑے تعجب سے کہا کہ مولا میں دیکھ رہا ہوں، دیکھیں ولایت آل محمد جو ہے اس کی اہمیت چھٹے امام نے کیسے بیان کی ہے کہ مولا میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ، میں لوگوں کے درمیان میں رہتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جو دوسروں کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں اور آپ کی ولایت کو نہیں مانتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ وہ زیادہ سچے ہیں اور وہ زیادہ ایماندار ہیں اور وہ زیادہ وفادار ہیں، اور وہ لوگ کہ جو آپ کی ولایت کا دم بھرتے ہیں ان میں وہ سچائی نہیں پائی جاتی، ان کے اندر وہ وفاداری نہیں پائی جاتی ہے۔ راوی کہتا ہے امام علیہ السلام نے جیسے ہی یہ سنا، چھٹے امام سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، پہلے ٹیک لگایا ہوا تھا اب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ اس کے راوی کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ سن، وہ لوگ کہ جو ایسے جائر امام کی اتباع کرتے ہیں، ایسے جائر امام کی اتباع کرتے ہیں کہ جنہیں اللہ نے منتخب نہیں کیا ہے، ان کو ان کی یہ ولایت کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے، اور وہ لوگ کہ جو ایسے امام کی اتباع کرتے ہیں کہ جس امام کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، توجہ ہے، بلکہ دوسرے لفظوں میں کہوں کہ ایسے اپنے لفظوں میں کہوں کہ وہ لوگ کہ جو ایسے امام کی اتباع کرتے ہیں جو غدیری ہے، توجہ ہے آپ کی، ایسے امام کی اتباع کرتے ہیں جس کے لیے رسول اکرم نے فرمایا ہو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دو جگہ پر نہیں متعدد جگہ پر یہ کہا ہو کہ انہو خلیفتی من بعدی، کہ یہ جو علی ہیں یہ میرے بعد تمہارے خلیفہ ہیں، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ہو کہ علی کی منزلت میرے ساتھ ویسے ہی ہے کہ جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون کی، توجہ ہے، جس کے لیے نبی نے فرمایا ہو اقضاکم علی، کہ تم میں سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات علی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کی ذات۔ ہاں کیا فرمایا چھٹے امام نے؟ روایت فرماتے ہیں امام علیہ السلام کے ایسے امام کی اتباع کے جو جائر ہے، جسے اللہ نے منتخب نہیں کیا ہے، اس کو اس کی صداقت، اس کو اس کی امانت داری، اس کو اس کی وفاداری، اس کو اس کا صوم و صلات، اس کو اس کی عبادت، کہ کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے کہ بروز محشر بہت سے لوگ آئیں گے بارگاہ یزدی میں، ہاتھ کو جوڑ کر کہیں گے میرے اللہ اتنی نماز پڑھی تھی، اتنا روزہ رکھا تھا، اتنے حج کیے تھے، اتنے خیرات کیے تھے، یہ سب کچھ کہاں گیا؟ تو آواز آئے گی سب تو کیا تھا لیکن بغیر ولایت علی کے کیا تھا، لہٰذا اب بغیر ولایت کے کئی کی ہوئی عبادتوں کا کوئی اجر میرے پاس نہیں ہے، بغیر ولایت کے کوئی اجر کیا ہوا میرے یہاں قابل قبول نہیں ہے، لہذا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امام نے فرمایا اور اگر، روایت کے جملے ہیں، امام نے فرمایا کہ اور اگر کوئی امام کوئی اتباع کرے ایسے امام کی
کہ جو اللہ کی طرف سے منتخب ہے لا معقب علیہ، اس کے لیے اگر وہ صداقت میں اس درجے پہ نہیں بھی ہے، اگر وہ صداقت میں اس درجے پہ نہیں بھی ہے، امانت داری میں اس درجے پر نہیں بھی ہے، تب بھی اس کے عمل کو قبول کر لیا جائے گا۔ امام فرماتے ہیں کیا تو نے قرآن مجید کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ وہ کون سی آیت؟ کہا والذین آمنوا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے، سورہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے ان کا ولی اللہ ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور۔ امام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، یخرجہم من النور من الظلمات الی النور۔ کیا اس قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت نہیں کی کہ جن کا ولی اللہ ہے، جن کا ولی اللہ ہے اور ان کو اللہ نکالتا ہے کہاں سے؟ ظلمات سے نور کی طرف۔ کہا یہ جو اللہ نکالتا ہے ظلمات سے، ایمان رکھتے ہیں نا، ایمان تو ہے نا، والذین آمنوا، والذین آمنوا ایمان ہے، اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید؟ اللہ انہیں نکالتا ہے کہاں سے؟ ظلمات سے نور کی طرف۔ کہا یہ جو ظلمات اللہ نے کہا ہے اس سے مراد وہی گناہ ہیں، اس کے گناہ ہیں۔ اللہ رب العزت جو ایمان لیا ہے اور اللہ کے بنائے ہوئے امام کی اتباع کی، ان کی ولایت کا اقرار کیا، اللہ ان لوگوں کو ظلمات یعنی گناہوں سے نکال کر نور یعنی ولایت آل محمد کے ساتھ ساتھ انہیں نیک بنا دیتا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا انہیں نیک بنا دیتا ہے، اللہ نکالتا ہے کہاں سے؟ ظلمات سے نور کی طرف۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من الظلمات من النور الی الظلمات۔ اور دوسری آیت کی تلاوت کر کے کہا کہ اور وہ لوگ کہ جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کو نکالتا ہے کون؟ پروردگار۔ کہاں سے؟ ظلمات، نور سے ظلمات کی طرف۔ کہا یہ نور سے ظلمات کی طرف کیوں لے جاتا ہے؟ کہا اس لیے کہ ان لوگوں نے ہماری ولایت کا اقرار نہیں کیا ہے، لہذا ان کے کفر کے ساتھ ساتھ انہیں نور سے نکال کر یعنی نور اسلام سے نکال کر انہیں ظلمات یعنی گناہوں کی طرف بھیج دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس روایت میں چھٹے امام نے، راوی یہ کہتا ہے کہ چھٹے امام نے یہ وعدے کیا کہ اس آیت کی روشنی میں، اس آیات کی روشنی میں ظاہر یہ ہے کہ جو ولایت آل محمد کے ساتھ ہیں، اللہ اس ولایت کے طفیل میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، اور وہ لوگ کہ جو آل محمد کے ساتھ ان کی ولایت نہیں رکھتے ان کو اللہ نور سے نکال کر ظلمات میں دھکیل دیتا ہے، اور ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور وہ جہنمی ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ یہ تو چھٹے امام علیہ السلام کی روایت میں کیا فرمایا؟ ورا اختیار کرو اور ہماری ولایت کو اختیار کرو۔ جہاں ورا ہوگا وہاں ہماری ولایت ہوگی، جہاں ولایت ہوگی وہاں ورا ہوگا، پرہیزگاری ہوگی۔ یہ امام عظیم الشان امام، عالی قدر امام، جس امام نے دنیا میں علم اس طرح سے پھیلایا کہ ایک دو نہیں، ایک وقت میں 4000 لوگ یہ کہتے تھے حدثنا جعفر صادق، کہ ہم سے جعفر صادق نے بیان کیا ہے۔ اور خود جو ہے ابو حنیفہ کہتا ہے کہ میں نے جعفر صادق سے بڑا عالم کسی کو پایا ہی نہیں،
کیوں، کہاں، کیسے دیکھا؟ کہا مجھے منصور دوانیقی نے بلایا اور کہا کہ جعفر صادق سے 40 ایسے سوال کرو کہ اس کا جواب نہ دیں۔ وہ کہتا ہے ابو حنیفہ کہ میں جب دربار میں گیا تو میں نے دیکھا کہ جعفر صادق جو ہے وہ پہلو میں منصور کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے چہرے کو جو میں نے دیکھا چمکتا ہوا دمکتا ہوا، میرے ہوش باختہ ہو گئے۔ میں نے منصور سے کہا منصور اجازت ہے ان سے سوال کروں؟ منصور نے پلٹ کے یہ کہا کہ مجھ سے کیوں پوچھتا ہے، ان سے پوچھ۔ توجہ ہے، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ خاندان نبوت کی شمع ہے۔ کہتا ہے ابو حنیفہ کہ جب میں نے سوال کیا، 1-2 سوال نہیں، میں نے 40 سوال کیے، تو امام جعفر صادق نے، یہ ابو حنیفہ کہہ رہا ہے، جعفر صادق نے میرے ہر سوال کا مطمئن بخش جواب دیا، اور جہاں پر کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا تھا تو جعفر صادق یہ کہتے تھے کہ دیکھو اس مسئلے کے جواب میں اہل مدینہ یہ کہتے ہیں اور تم یہ کہتے ہو، اور میں جعفر صادق یہ کہتا ہوں۔ ابو حنیفہ کہتا ہے کہ میں نے مختلفی مسئلے میں آج تک جعفر صادق سے بڑا عالم نہیں دیکھا ہے، جعفر صادق سے بڑا عالم نہیں دیکھا ہے۔ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ امام علیہ السلام جن کی ولادت مدینہ منورہ میں 83 ہجری میں یا اور مختلف روایات ہیں اس میں ہوئی، اور انہوں نے علم کا سیلاب پوری دنیا میں، ایک علم نہیں ہے، وقت نہیں ہے زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کرنی ہے، ایک جگہ سے نہ جانے کتنے علوم لوگوں کو تعلیم دی ہے، اور جن کے علوم یعنی علوم کے باب انہوں نے طرح طرح کے کھولے ہیں، علوم کے طرح طرح کے باب کھولے ہیں جعفر صادق علیہ السلام نے، اور تبلیغ کی ہے۔ اور وہ وقت دیکھا ہے کہ جب بنو عباس اور بنو امیہ جو ہے وہ آپس میں لڑ رہے تھے، اور اس میں ان کو ایک فرصت مل گئی جو کسی اور امام کو نہیں مل سکی، اور اس فرصت میں آپ نے علوم آل محمد علیہ السلام کو عام کیا، لوگوں تک پہنچایا ہے۔ لیکن کہاں ظالموں کو امام کی یہ شان و شوکت، یہ شہرت برداشت ہوتی، لہذا تاریخ میں ملتا ہے کہ حکومت تو یہ کرتے تھے، توجہ ہے آپ کی، حکومت تو یہ کرتے تھے، لیکن لوگوں کے دلوں پر حکومت جو تھی وہ جعفر صادق کی تھی۔ ظاہری طور پر حکومت، یہ ظالم تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن لوگوں کے دلوں پہ جو حکومت تھی وہ جعفر صادق کی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ دشمن نے جب یہ دیکھا تخت و تاج ہونے کے بعد بھی، جاہ و حشم ہونے کے بعد بھی، لشکر و خدم ہونے کے بعد بھی میری وہ شان و شوکت نہیں ہے جو جعفر صادق کی ہے، تو دل میں حسد ہوا اور جعفر صادق کو زہر دلوا دیا۔ جب دیکھا کہ ہماری وہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ وقعت نہیں ہے، وہ اہمیت نہیں ہے کہ جو جعفر صادق کی ہے، جو ایک بریان نشین کی ہے، تو حسد نے امام کو زہر دلوا دیا۔ امام علیہ السلام کو زہر ملا، لیکن اس سے پہلے بھی ظالم نے بہت مرتبہ کوشش کی، ظالموں نے امام علیہ السلام کو اذیت دی، کیونکہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ان کی یہ شان و شوکت کیسے رہے۔ متعدد مرتبہ امام علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بے ادبی کی ہے، کبھی نظر بند کیا ہے، کبھی پہرا لگایا ہے، اور کبھی گھر میں آگ لگائی ہے۔
روایت میں ملتا ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں آگ لگی ہے اور گھر جلنے لگا ہے، آج امام کی شہادت کی تاریخ ہے، نجف اشرف میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جد کے دربار میں، مولا ہمارے پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول کیجیے۔ کہا جب آگ لگی ہے تو امام علیہ السلام پریشان ہوئے ہیں، اپنے بچوں کو اور خواتینوں کو گھر سے باہر لے کر نکلے ہیں، اور جب آگ سے نکل رہے تھے تو اپنا پیر آگ کے اوپر رکھ کر یہ کہہ رہے تھے انا ابن ابراہیم، تجھے معلوم ہے میں ابراہیم کا بیٹا ہوں، فخر ابراہیم ہوں۔ بہت ہی پریشانی کے عالم میں جعفر صادق کا گھر جلا ہے، علوم آل محمد جہاں سے نکلا تھا، جس در سے لوگ آ کے فیضیاب ہوتے تھے، اس گھر میں آگ لگائی ظالم نے۔ میں کہوں گا مولا بڑی مصیبت کا وقت ہے، اور راوی یہ کہتے ہیں، روایت میں ملتا ہے کہ جب آگ جل رہی تھی گھر سے باہر آئے تو امام علیہ السلام زار و قطار رو رہے تھے۔ میں کہوں گا مولا یہ مدینے میں پہلی مرتبہ آپ کے گھر میں آگ نہیں لگی ہے، اس سے پہلے بھی مدینے میں آپ کے گھر میں آگ لگ چکی ہے۔ وہ گھر کسی اور کا نہیں، آپ کی جدہ کا تھا، آپ کی دادی کا تھا۔ ظالموں نے آگ لگا دی، اور آگ لگانے پر ہی اکتفا نہیں کی، جلتے ہوئے دروازے پر جو پیر مارا تو جلتا ہوا دروازہ آپ کی دادی کے پہلوؤں پر گرا، اور جناب زہرا نے ایک ہی آواز بلند کی، فضا آ مجھے سینے سے لگا لے، میرا محسن شہید ہو گیا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ یہ مدینے میں آگ لگی آپ سے پہلے، اور اس کے بعد آپ مدینے کے بعد یہ آگ جو لگی ہے دوسری مرتبہ آپ کے گھر میں تو وہ کربلا میں لگی ہے۔ وہ بھی بڑی عجیب آگ تھی، جب گھر میں کوئی نہیں تھا، صرف خواتین تھی، ایک بیمار تھا اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ روایت کہتی ہے خیمے میں آگ لگتی تھی، بیویاں نکل کے دوسرے خیمے سے جب سارے خیمے جل گئے، ایک خیمہ بچا جس میں حسین کا بیمار سید سجاد سویا ہوا تھا۔ جناب زینب آ کے کہتی ہیں بیٹا سارے خیمے جل گئے ہیں، سر سے چادر بھی چھن گئی ہے، اتنا بتا دے کیا کرے، خیمے سے نکل جائیں یا جل کے مر جائیں؟ امام نے فرمایا پھوپھی اماں خیمے سے نکل جائیے۔ عزادار و راوی کے کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ آخری خیمہ جلنے لگا، ایک بی بی تھی جو کبھی خیمے کے قریب جاتی تھی، کبھی خیمے سے پیچھے آتی تھی، میں نے سوچا لگتا ہے خیمے میں کوئی قیمتی شے رہ گئی ہے، یہ بی بی کیوں بار بار خیمے کے قریب جاتی ہے، خیمے سے پیچھے آتی ہے؟ میں قریب گیا، میں نے کہا بی بی تھوڑا دور ہٹ جائیے، کہیں ایسا نہ ہو آگ جلا دے۔ کہتا ہے بی بی نے کچھ نہ سنا، بغیر کچھ دیکھے ہوئے خیمے کے اندر گئی اور اپنی پشت پہ کچھ اٹھا کر لائی۔ جب باہر لے آئی میں نے قریب جا کر دیکھا تو کچھ اور نہیں تھا، ارے حسین کا بیمار بیٹا سید سجاد تھا جو بی بی اپنی پشت پر اٹھا کر لے آئی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اے میرے آقا ہمارے اس پرسے کو قبول کیجئے۔ راوی کہتا ہے کہ جب امام کا گھر جل گیا، امام روتے رہے بہت دیر تک، اور جب منصور دوانیقی کے یہ سب چلے گئے، جو آئے تھے ظالم سب چلے گئے، تو ایک مرتبہ چاہنے والے قریب آ کر کہتے ہیں مولا سب چلے گئے، آگ بھی بجھ گئی، اے مولا ابھی تک آپ گریہ فرما رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ میرا مولا تڑپ گیا،
سنیں گے آپ کیا فرمایا جعفر صادق نے؟ فرماتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرے گھر میں آگ لگ گئی، ہاں ارے جب میرے گھر میں آگ لگی میں نے منظر دیکھا، میری بچیاں خواتین کس طرح سے آگ سے خوف زدہ ہو کر ایک طرف سے دوسری طرف جا رہی تھی۔ ارے مجھے کربلا کا منظر یاد آ گیا کہ جب کربلا میں خیام جلے ہوں گے، بیویاں کس طرح سے ایک خیمے سے دوسرے خیمے، بچیاں کس طرح سے ایک خیمے سے دوسرے خیمے تک گئی ہوں گی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اے مولا کے ماتم دارو، زہر نے جب اثر کیا جعفر صادق کو، معلوم ہے زہر جب اثر کرتا ہے پیاس کی شدت ہوتی ہے، جگر کے ٹکڑے کٹنے لگے۔ امام کا وہ وقت بھی آ گیا جب امام نے وصیت کی، آخری وقت آ گیا۔ مولا نے وصیت کی اپنے بیٹے سے، موسی کاظم سے، بیٹا مجھے غسل دینا، مجھے کفن دینا۔ امام کا انتقال ہو گیا، پورے مدینے میں ماتم برپا ہو گیا۔ ارے آج نواز رسول کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا۔ اے عزادارو، وصیت کے مطابق امام موسی کاظم نے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، بابا کو جنت البقیع میں دفن بھی کیا۔ میں کہوں گا اے مولا، اے موسی کاظم، بابا دنیا سے گیا، مظلوم گیا، زہر دغا سے شہید ہوا، جگر کے ٹکڑے بھی گرے، لیکن ہاں اتنا اطمینان تو ضرور ہے نا، غسل بھی دے دیا آپ نے، کفن بھی پہنا دیا، قبر میں سلا بھی دیا۔ ارے ایک بیٹے سے پوچھے کہ جو بیٹا جب اپنے باپ کی میت پر اپنے باپ کے جنازے کے قریب پہنچا تو عجیب منظر دیکھا۔ ارے جسم کے ساتھ سر بھی نہیں تھا، ارے جسم تو تھا، لباس بھی نہیں تھا، کیا کرتا؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار صدقے میں اہل بیت طہار علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار پریشان حال ہیں، میرے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے اللہ ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آئیں ہم سب مل کے جو ہے ہم یجیب المضطر پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ہم سب نجف اشرف میں ہیں، آپ سب نجف اشرف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مومنین یہ توقع کرتے ہیں کہ اس بارگاہ سے دعا کیا جائے تو اللہ مومنین کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ سب مل کے، ایک مومن جو ہے وہ مریض ہے جس کا نام ربیعہ مصبح ہے، اور ایک حسین ہے اس کو کرونا ہو گیا ہے۔ سب دعا کریں بارگاہ رب العزت میں، یہ آیت کی تلاوت فرما کے کہ اللہ جو ہے ان سب کو صحت دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ بارِ اللہ صدقے میں اہل بیت طہار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عظمت و جلالت کے صدقے میں جہاں کہیں بھی مومنین پریشان حال ہیں، میرے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجت کو پوری فرما۔ اے میرے اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی